9 मई को हुआ क्या اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کلبھوشن یادو سے بڑے ہم اس وقت دہشت گرد ہیں. اگر کچھ لوگ اس سڑک کے پار کھڑے ہو کے بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو حملہ کیس بنا دیں گے. کیا پاکستان کا آئین اس کو کچھ کہتا ہے؟ جو 16 دسمبر کو آرمی پبلک میں حملہ ہوا تھا اس کو بلیک ڈے کیوں نہیں آپ نے کہا کہ ہماری ہسٹری کا ورس تھا کہ ہمارے بچوں کو ذبح کر کر کے پھینکا گیا. یہ ایگزیکٹ لفظ ہے. میں آپ کو ملیکا کے لفظ بتا رہی ہوں. مجھے کہتی قبر کھود کے زندہ اس میں لیٹ جائیں کے ہاتھ میں تھا. 8 فروری کو پہلی دفعہ میں نے سورج کی مشورہ دی اور ڈیل ایک ہی بات پہ ہوگی, پاکستان. عمران خان کی کمزوری پاکستان ہے. پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو وہ 9 مئی 2023 سے پہلے اور 9 مئی 2023 کے بعد ان 2 حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہیں. یہ 9 مئی کیا تھا, اس 9 مئی کو ہوا کیا, اور اس 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوا, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا, اور اب پاکستان تحریک انصاف آگے کیا کرنے جا رہی ہے, یہ ہے آج کا مدعا. اور آج ہمارے ساتھ کمل شوذب صاحبہ موجود ہیں جو کہ سب کچھ ایکسپیرینس کر چکی ہیں. ان سے ان کے ایکسپیرینسز کے بارے میں بھی جانیں گے اور آگے کیا ہونے والا ہے اور یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں اس پر بھی بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے اب تک ٹھیک ہے. ہم کتنے عرصے کے بعد ملے ہیں؟ 1 سال بعد. 1 سال کے بعد. جی ہاں. اچھا, یہ جو 1 سال تھا اس کو تھوڑا سا ریکیپ بھی کر لیں گے نا کہ یہ 1 سال 9 مئی 2023 کو شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد آج ہم جون 2024 میں بیٹھے ہوئے. 9 مئی کو ہوا کیا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ 9 مئی کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں. دیکھیں میں تو آئی تھی, کچھ ہماری فیملی میں ایک ڈیتھ ہوئی 6 تاریخ کو. آپ میری امی کی سمجھے کزن تھیں, میرے بھائی کی ساس تھیں, تو میں آئی واز دا فرسٹ ون ہو گاٹ دا کال 4 بجے صبح. اور ان دنوں میں ابھی تازے روزے ختم ہوئے تھے, عید گزری تھی اور عید ہم نے کی تھی لاہور میں زمان پاک کے باہر. 5-7 دن میں خواتین کے ساتھ رہی تھی. تو مجھے آئے ہوئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے. تو اس کے بعد آتے ہی کچھ تھوڑا سا میری طبیعت خراب تھی, گرمی اور یہ, لیکن ابھی روٹین ہماری وہی چل رہی تھی کہ صبح کے وہ نماز کے ٹائم تک جاگ رہے ہوتے تھے اور فجر پڑھ کے اور اس کے بعد سوتے. تو فجر کے ٹائم مجھے کال آئی ہے میری والدہ کی کہ ان کا آنٹی کا انتقال ہو گیا اور آپ پہنچے. تو اس کے بعد میں گئی ہوں, CMH میں تھی, ان کی ڈیڈ باڈی وہ ریکور کی ہے, وہ سارا کام ہوتا رہا. تو 6 تاریخ کو 7 تاریخ کو تو میں ادھر بزی تھی, اور 6 تاریخ کو ہم نے وہ چیف جسٹس صاحب کے حق میں ایک پروٹیسٹ بھی رکھا ہوا تھا. تو میں جنازے کے بعد اسی حالت میں وہ پروٹیسٹ بھی اٹینڈ کر کے آئی تھی. اچھا, اور 8 تاریخ کو مجھے کچھ بخار چڑھ گیا. 9 تاریخ کو میں سوئی ہوئی تھی صبح تقریباً 12-12:30 کے بعد میں نے کوئی میڈیسن لی اور میں سوئی ہوئی تھی, اور میں نے اپنا موبائل چارجنگ پہ لگایا ہوا تھا جو کہ میں بٹن آن کرنا بھول گئی تھی, اور فون تھا سائلنٹ پہ. جو لوگوں کو مجھ سے کافی کمپلینٹ ہوتی ہے کیونکہ اس طرح ہی ٹاک شوز وغیرہ کے بعد ہم سائلنٹ پہ کرتے ہیں تو نارملی بھول جاتے ہیں. 3:15 بجے میری آنکھ کھلی, میں نے جا کے فون اٹھایا ہے تو وہ ایک تو چارج نہیں ہوا تھا, اس پہ کوئی 5% بیٹری رہ گئی تھی, اور سیکنڈلی اس میں بہت ساری کوئی 30-35 کالز آئی ہوئی تھیں, اور ادھر میرے بھائی کا میسج آیا ہوا تھا کہ خان صاحب کو پکڑ لیا. اچھا, اس کے بعد میں تو ایک دم جیسے سوئے ہوئے اٹھا ہوئے بندہ اور بخار بھی ہو, طبیعت خراب ہو, اور پھر آپ ایک دم شوک. اس کے بعد میں نے دیکھنا شروع کیا کہ کیا ہوا ہے, اور ساتھ ہی میں نے رونا شروع کر دیا. تو تقریباً 3:45 ہو گئے اس سارے اس میں. پھر مجھے فون آیا میرے ہسبینڈ کا کہ حوصلہ, صبر, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میرا بہت ریئیکشن عجیب سا ہوتا ہے, مطلب میں بہت زیادہ, اگر ایسا کوئی خان صاحب کے ساتھ کوئی سین ہو تو میری ایک دم حالت خراب ہو جاتی. پھر میں نے سارا دیکھا کہ بھئی کیا حالات ہیں کیا نہیں ہیں, اور یہ جو سارا کہتے ہیں جی بڑی کوئی سازش ہوئی تھی, ہمیں تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. ایٹ لیسٹ مجھے تو 3:30 بجے کے قریب کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے اور کیسے ہوا ہے. صبح ان کے چلنے والی میں نے ویڈیو دیکھی تھی, اس کے بعد میں گولی کھا کے تو میں سو گئی تھی. اور جب میں نے اس کے بعد سارا دیکھا ہے, ریئیکشن دیکھا ہے, پھر صرف مجھے یہ پتا تھا کہ ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے, ہم نے باہر نکلنا ہے اور ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے, پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے. اب وہ باہر نکلنا ہے, کہاں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو یہ میں آپ کو ایگزیکٹلی بتا دوں کہ میں اب پوری ویمن ونگ کو ہیڈ کرتی ہوں. نہ مجھے پتا تھا نہ کسی اور, میں نے اسد عمر صاحب کو کالز کی, اس کے بعد میں نے 1-2 لوگوں کو اور کال کی کہ کوئی ڈائریکشن تو بتائیں. ہر بندہ اپنے اس پہ تھا اس دن, مطلب وی ور لائک ہیڈ لیس چکنس. خان صاحب کو جس طرح لے جایا گیا.
لیکن دکھ بہت تھا, ریئیکشن بہت تھا, اور باہر سے لوگ بہت کالیں کر رہے تھے, جو دوسرے پارٹی سے ہٹ کے لوگ بہت کالز کر رہے تھے کہ کیسے کہاں جانا ہے. اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کہاں لے کے گئے ہیں. پہلے مجھے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جا کے پروٹیسٹ کرنا ہے اسلام آباد میں, یہ جہاں پر آپ پارے کے سامنے شاید پروٹیسٹ کا کہہ رہے تھے, اور خواتین کہہ رہی تھی, کوئی مطلب مجھے کوئی لیڈرشپ سے کالز نہیں آ رہی تھی. پھر میری ایک دو لوگوں سے بات ہوئی ہے, میں نے ان سے پوچھا ہے, میں نے کہا جی کیا مطلب ہے, خواتین مجھے کال کر رہی ہیں, باقی سارے لوگ بھی کالز کر رہے ہیں, جس کو جو سمجھ آ رہی ہے, باہر سے بیٹھے لوگ کالز کر رہے ہیں, ایک افراتفری تھی. خیر ہم نے کوئی 5-6 لوگ ہیں, ہم لوگ نکلے ہیں, اس کے بعد ہم ٹریفک میں پھنس گئے. پھر آگے پتہ چلا کہ روٹ لگا ہوا ہے, تو وہ کرتے کراتے رات کے 9 بج گئے, اور 9:30 یا 10 بجے کے قریب میں ڈی چوک پہ گئی ہوں, پورا راؤنڈ ٹرپ کر کے واپس وہیں ڈی چوک پہنچے. ڈی چوک پہ میری کچھ فرینڈس تھیں جو کہ پارٹی کی عہدیداران نہیں ہیں, اچھا, وہ ووٹر سپورٹرز ہیں, دھرنوں میں بھی آیا کرتے تھے, بڑی اچھی فیملیز کی, کوئی ڈاکٹرز ہیں, کوئی کچھ, وہ سارے وہاں اکٹھے ہوئی ہوئی تھی, 25-30 خواتین ہوں گی. اچھا میرے پاس, میرا فون ڈیڈ تھا, میرے پاس فون نہیں تھا, لیکن میں نے اس کو چارجنگ پہ لگایا ہوا تھا. تو ان کی مجھے تقریباً 9:30 بجے کال ریسیو ہوئی ہے کہ ہم ڈی چوک پہ کھڑے, یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے, تو آپ ادھر آ جائیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. مجھے کافی ٹائم لگا واپس آنے میں, کیونکہ جدھر سے میں گئی تھی وہاں ساری ٹریفک بلاک ہوئی ہوئی تھی. تو میں 9:45 بجے یا 10 بجنے میں 10 منٹ ہوں گے تو میں ڈی چوک پہ پہنچی ہوں, اور وہاں پر ابھی ہم نے پروٹیسٹ شروع کی, اور پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے. سامنے پولیس کھڑی تھی. مجھے انہوں نے کہا کہ ان سے ہم نے پوچھا ہے کہ ہم یہاں پروٹیسٹ کر لیں, تو انہوں نے کہا کر لیں. ہم وہاں پروٹیسٹ کرنے لگے, اور 10 بجے لائٹ گئی ہے, سامنے جتنے پولیس والے کھڑے تھے انہوں نے ہمارے پہ دھاوا بول دیا, اور انہوں نے بالوں سے پکڑ پکڑ کے عورتوں کو مارنا شروع کیا ہے. اس کے بعد جو خواتین پولیس والی تھیں, انہوں نے, وہ جو میری ایک فرینڈ تھی, اس کو پکڑ کے کھینچا ہے, اس نے اپنا فون میری طرف اچھالا ہے کہ یہ پکڑ لو. اب اس کو گھسیٹ کے لے کے گئے, وہ نیچے گری ہے, اس کے سر میں جو ڈنڈے مارنا شروع ہوئے ہیں. اور میں انہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ ہمیں کیوں مار رہے ہیں. میں تو اس وقت شوق میں تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پھر میں نے انہیں کہا, میں کہا آپ ہمیں کیوں مارے ہیں. وہ بھاگو, یہ وہ گالیاں دے, پھڑو انہوں پاؤ پریزن وینز آئی ہوئی, گھسیٹتے ہوئے وہ عورتوں کو لے جانا شروع ہو گئے. پھر مجھے انہوں نے گندی گالیاں دی. میں کہا گالی مت دیں, آپ گالی دیں گے تو ہم بھی جواب دیں گے. تو اتنی دیر میں میرے سر پہ آ کے ایک ڈنڈا پڑا پیچھے, اور وہ میں نے ایسے دیکھا تو پولیس والا. پھر میرے دونوں یہ کان جو ہے, اس میں آوازیں نہیں بند ہوگی, آنکھوں کے آگے ایک دم اندھیرا آ گیا, کیونکہ پھر ایک ڈنڈا نہیں پڑا, پھر پڑتے ہی جا رہے تھے. اور تقریباً 5-6 پولیس والوں نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے گھسیٹنا شروع کر دی, اور 7 ڈنڈے مارے تھے. میری کمر پہ اتنی زور کے ڈنڈے مارے ہیں کہ میری کمر سے بلیڈنگ سٹارٹ ہوگی, میرے سر سے بلیڈنگ سٹارٹ ہوگی. پھر میری ٹانگوں پہ مار رہے تھے, اور مجھے گالیاں دے رہے تھے, اور میں آگے سے پھر ریزسٹ کر رہی تھی واپس ہونے کی. اتنے میں میری 2 جو کلیگز ہیں جو میرے ساتھ تھیں, وہ بھاگ کے جا رہی تھیں. تو ایک اور ہماری خاتون ہے, اس نے بہت زور سے چیخیں مارنی شروع کی. اس نے جب خون دیکھا نا, تو اس نے بہت شور مچایا. تو وہ واپس آئی ہیں, انہوں نے آ کے مجھے کمر سے پکڑ کے پیچھے کھینچا. پولیس والے ایکسپیکٹ نہیں پرابلی کر رہے تھے کہ پیچھے سے آگے کوئی کھینچے گا. اس میں ان سے چھٹی ہوں, انہوں نے ان 2 کو گرا لیا, پھر ان کو مارنا شروع کر دیا. پھر انہوں نے کوئی چیخیں ماری ہیں یا ٹانگیں ماری ہیں, واٹ ایور. اس وقت ایک افراتفری کا عالم تھا. میں تو ریورس میں بھاگی ہوں, مجھے نظر نہیں آ رہا تھا, چکر آ رہے تھے, وامٹنگ سٹارٹ ہوگی مجھے. پھر ہم جھاڑیوں میں گئے ہیں, جو F6 کے گھر بنے ہوئے ہیں جن کی باؤنڈریز ہیں, میں ادھر گئی ہوں. میرے پیچھے فلک ناز چترالی آئی ہیں, انہوں نے آ کے میرا سر پکڑا ہے. پھر انہوں نے مجھے, ان کے ہاتھ میں کوئی پانی کی بوٹل تھی, وہ انہوں نے ڈالی ہے. پھر انہوں نے کہا جی پولیس پھر آ رہی ہے. پھر ہم بھاگتے ہوئے گئے ہیں, تو تقریباً اسٹریٹ 59 کے پاس جا کے اندر جھاڑیوں میں ہم جا کے بیٹھے. 25 منٹ ہم وہاں بیٹھے رہے ہیں, کیونکہ میں اپنی گاڑی پہ تو آئی بھی نہیں تھی, میرے ساتھ تھے کچھ لوگ, وہ گاڑی لے کے جا چکے تھے. پھر وہ واپس آئے, انہوں نے ڈھونڈا, میرے پاس فون بھی نہیں تھا, دوسری فرینڈ کا فون تھا, اس کے ہسبینڈ کی کال آئی ہے, میں نے اٹھا کے انہیں بتایا کہ اس کو لے گئے. اور میرے ساتھ قاسم سوری کی وائف تھی, وہ بھی وہیں ویسے ہی آئی ہوئی تھی, ان کو بھی اٹھا کے لے گئے. کوئی 2-3 اور ینگ بچیاں تھیں, ان کو بھی ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے گئے. پھر جن 2 نے مجھے بچایا تھا, وہ واپس ڈھونڈتی ہوئی آئی ہیں, وہ بھی کھانس رہی تھی, وامٹ کر رہی تھی, کیونکہ ان کو سر میں ڈنڈے مارے تھے. تو پھر خیر مجھے فون اویلیبل ہوا ہے تقریباً جب وہ آئی ہیں, تو میں نے اس فون سے پھر میں نے اپنے گھر کال کر کے انہیں بتایا کہ مجھے بہت سخت چوٹ لگی ہوئی ہے, مجھے وامٹ آ رہی ہے, میرا سر چکرا رہا ہے. اور اس کے بعد جب میں گھر آئی ہوں, مجھے وہ لے کر ہی آئے تقریباً 12:15 بجے. تو جو باقی 2 تھیں وہ تو چلی گئیں ایکس ریز وغیرہ کرانے. میں پوری رات جو ہے وہ کبھی اس سے برف سے ٹکور کرتے رہے ہیں. پھر وہ کافی برے حالات تھے. اگلے دن مجھ سے تو اٹھا نہیں جا رہا تھا, تو میں نے وہ ویڈیو دیکھی عالیہ حمزہ کے گھر دھاوے کی. بس اس وقت پھر میں نے آواز لگائی اپنے بچوں کو کہ سامان پیک کریے اور نکلیں. بس وہ دن ہے. اور یہ 8 فروری کے بعد
15 फरवरी को मैं वापस घर गई हूँ. इतने दिन हमने कैसे गुजारे ये बस आप मत पूछें. और मेरे लिए सबसे बड़ी तकलीफ़ ये थी कि मैं 6 महीने अपने बच्चों को नहीं मिल सकी. मेरा छोटा बेटा 8 साल का, वो ट्रॉमा में चला गया, उसके नाक से ब्लीडिंग होती थी, वो रोता था, चीखें मारता था. वो पुलिस को देख के अभी भी चीखें मारता है, वो किसी और को देख लें तो भी चीखें मारते हैं. और फिर जब हमें ये पता लगा कि हम बागी भी हैं, हम रियासती दहशतगर्द भी हैं, हमने पता नहीं क्या क्या किया है. मैंने मेट्रो भी जलाई, मैंने पता नहीं कोई पाकिस्तान के, पंजाब के कोई 45 जगहों पे मेरे पे FIR लगी हुई हैं कि मैं वहाँ पे भी थी, वहाँ पे भी थी. अब तो मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि असल में मैं कहाँ पे थी, क्योंकि मुझे अभी पता लग रहा है, अदालत से पता लगता है और पुलिस की FIR से कि मैं तो बहुत सुपरसोनिक वुमेन हूँ. तो मेरा तो दिल नहीं करता बताने को कि वाकई मैं इतनी मार खा के आई थी और मैं उड़ती भी पहुंच रही थी. हर जगह पर हर आपने ये जगह मैं तमाम पहुंच जराइम रही थी. किए देखे भी. ना, मेट्रो भी मेरे खाते में बुक हुई, मैंने उसका फाइन भी भर दिया, हालांकि अभी केस नहीं चला. दहशतगर्दी में 788 भी मेरे पे डाला गया है. और भी जो कुलभूषण यादव से बड़े हम इस वक्त दहशतगर्द हैं. दहशतगर्दी की अदालतों में हम जब जाते हैं तो मैं वहाँ इस एक्सपेक्टेशन में जाती हूँ कि कोई वो लगे हुए होंगे, कफ्स लगे हुए होंगे, कोई बड़े बड़े दहशतगर्दों का भी हमें दीदार हो जाएगा. कोई काफ़ी अरसे से लाइव दीदार नहीं किया, TV पे ही सुनते थे. वहाँ पे या वो सदाकत अब्बासी खड़ा हुआ होता है, सिमाबिया खड़ी होती है, मैं होती हूँ, पूरी पार्टी लाइन में. कोई बेचारे जो 9 मई के बाद उस तरफ चले गए या जिनसे छुड़वा लिया गया, या जो हमारे जैसे बेचारे भाग दौड़ करके भाग के किसी ना किसी तरह सर्वाइव कर गए, तो वही लाइन में लगे हुए होते हैं. और वो वहाँ से प्रोसिक्यूटर है जो है वो ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे होंगे, जी इन्होंने ये किया. हमें खुद भी अपनी इतनी वारदातों पे यकीन नहीं आ रहा होता कि यार इतने ज़बरदस्त हम थे, हमें पता ही नहीं था. हम तो उस दिन हेडलेस चिकन बने हुए थे, समझ आ नहीं रही थी कि हमने जाना किस तरफ है, लेके कहाँ चले गए, खान साहब के साथ क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था. फ़ोन बंद हो गए थे, नेट आ नहीं रहा था, सर्विस चल नहीं रही थी, आपस में हमारी कोई लिंक नहीं थे, लीडरशिप से हमारी बातचीत नहीं हो रही थी. जो सो कॉल्ड लीडरशिप थी वो फ़ोन नहीं उस वक्त उठा रहे थे. तो जिसको जो समझ आ रही थी वो हम कर रहे थे. तो आपकी एक ऑडियो भी तो वो रिलीज हुई थी ना, जिसमें आपने कहा था GHQ पहुंचो भाई. मेरी ऑडियो नहीं है वो इन्होंने इस तरह किया है कि इन्होंने 3-4 कोई कॉल्स मिक्स करके तो एक ऑडियो बनाई है जिसको मैं ऑडियो लीक कहती हूँ. ना मेरी उसमें आवाज़ है, ना मैं इस तरह की कोई डायरेक्शंस दे रही हूँ. और GHQ, इनको मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जो इन्होंने मेरे नाम से चलाया गया जी GHQ पे हमला कर दिया. GHQ पे जब हमला हुआ तो फिर पूरे पाकिस्तान ने देखा था. 8 घंटे फिर हेलीकॉप्टर आए थे, फिर एक मोहतरम बड़े नामवर शख्सियत को लाया गया था और GHQ से फिर दहशतगर्दों को बाहर निकाला गया था. अल्लाह का नाम माने कोई, निहत्ती ख़वातीन के नाम चलाए, उनकी तस्वीरें चलाई. GHQ बना हुआ कहाँ पे है? GHQ बना हुआ है मेन रावलपिंडी के अंदर, जो मेन रोड है उसके ऊपर, जहाँ पे आसपास आपका एक होटल है, आपका सामने एक चर्च है, सारी प्राइवेट, वहाँ पर 2 होटल्स हैं, एक राइट साइड पर है, एक सामने है, और वो मेन सड़क है. अगर कुछ लोग उस सड़क के पार खड़े होकर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप उसको हमला केस बना देंगे? क्या पाकिस्तान का आईन इसको कुछ कहता है? और फिर आपने जनाब ख़वातीन बेचारी बेकसूर लोगों के घरों में जा के तो धावे बोले. आप निकाले ना, और आपने ब्लैक डे उसको जो है वो 9 मई को कह दिया. बड़ा अच्छा किया है. आप ज़रा जो 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक में हमला हुआ था उसको ब्लैक डे क्यों नहीं आपने कहा कि हमारी हिस्ट्री का वर्स था कि हमारे बच्चों को ज़िबा कर करके फेंका गया. 10 घंटे तक दहशतगर्द अंदर घुसे रहे. उस वक्त आप लोग जो है वो सामने नहीं आए. जिस दिन पाकिस्तान टूटा था वो भी तो एक ब्लैक डे था. तब जियो फेंसिंग क्यों नहीं हुई? फिर वो सारे दहशतगर्द भाग क्यों गए वहाँ से, इनकी कस्टडी से? हमारे बेचारों को तो मिलिट्री कोर्ट में जाके ट्रायल कर रहे हैं 10-10 महीनों से, अब तो साल से भी ऊपर, बर्थडे भी आ गई उसको, उनको बेचारे शरीफ बच्चों को अंदर बंद किया हुआ है. फिर आप देखें कि ख़वातीन जो थी आपका इस्लामाबाद की, सॉरी रावलपिंडी की हाई कोर्ट ने जो उनकी सीट है उसमें उन्होंने अनाउंस किया है कि जी ख़वातीन तो कोई है नहीं, CCTV फुटेज नहीं दे सके आप. मैं आपको बता रही हूँ कि हम निहत्ती औरतों ने डंडे खाए हैं, मारे खाई हैं. वो माशाल्लाह हमारे जो पुलिस के नौजवान हैं जिनको कसम करवाई जाती है, उठवाई जाती है, ओथ दिलवाया जाता है कि आप ख़वातीन का, निहत्ते शहरियों का, अपने अमन व अमान का ख्याल रखेंगे, वो अपनी सारी जवां मर्दियाँ हमारे पे उतार रहे थे माँ बहन की गालियाँ दे के. तो जब आपने अपने बच्चों से कहा कि भाई चलो अब पैक करो, फिर उसके बाद कहाँ गए, कैसे बचे, क्या थोड़ा सा? बच्चों को कुछ समझ नहीं आई. वो कहते हैं क्यों हम अपने घर से, क्यों मामा, क्यों आप ऐसे कह रही हैं? मैंने कहा बेटे आपको नहीं पता और हमें खुद भी नहीं पता था. मैंने तो वो फुटेजेस जब आलिया हमजा के घर जाने की देखी और मैंने जब उसकी बेटियों को थप्पड़ पड़ते देखे, मेरी तो रूह कांप गई. मेरी जवान बेटी है, उसके A लेवल्स के पेपर हो रहे थे, उस बेचारी के वो सारे पेपर्स छूट गए.
بیٹا اس وقت کلاس 2 میں تھا، تو اس بیچارے کا وہ اسکول کے لاسٹ ڈیز چل رہے تھے، اور اس نے رات کو جب مجھے خون میں لت پت دیکھا ہے تو وہ ساری رات بچہ بیچارہ اتنا اپسٹ رہا، وہ کبھی برف لاتا تھا، کبھی وہ لا کے کوشش کر رہے تھے کہ بچے مطلب جیسے نا وہ آپ ٹھنڈی اس سے پٹیاں کر رہے ہیں، اور وہ آلریڈی اتنا ڈسٹرب تھا. پھر میری بزرگ خواتین رہتی ہیں، مدر ان لا میری ساتھ رہتی ہیں. اب ان میں سے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا آپ 2 3 جوڑے رکھیں پلیز اور چلیں. تو کہتے ہیں کہاں جانا ہے؟ میں کہ یہ ہمیں نہیں پتا، بس کہاں گئے بس پھر نکلے ہیں. ان کو تو میں نے اپنے ریلیٹیوز ہیں ان کی طرف بھیج دیا، ہمیں کوئی رکھنے کوئی تیار نہیں تھا اس وقت. ہمارے تو ناموں سے بھی لوگ ڈرنا شروع ہو گئے. اس دن تک اتنا لوگوں کو اندازہ نہیں تھا، اگلے دن سے زیادہ گھبراہٹ شروع ہوئی ہے. پھر بس آپ کو کیا بتاؤں کہ رات کو 11 بجے بھی لوگوں نے اٹھا کے سامان ہمارا رکھا ہے سڑک پہ کہ جائیں، سوری ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے، آپ کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری جان خطرے میں. میں پریشان تھی کہ ہم نے کیا کیا ایسا. اور پھر ہم نے اپنے سارے رابطے ختم کر دیے. جو مجھے کہہ دیا گیا کہ اسکاٹ لینڈ چلی گئی ہے، وہ میں نے ایک UK کی سم ہے جو ابھی بھی میں وہی نمبر استعمال کر رہی ہوں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے بھی، اور وہ سم باہر تھی. اور وہ مجھے اس طرح کی جو ٹپس ہیں، وہ ہمارے ایک دوست ہیں 2 3 جو پارٹی کے اندر ہی ہیں، انہوں نے یہی بات کہی کہ آپ فون بند کر دیں، کیونکہ اس وقت ان لوگوں کا کوئی وہ نہیں ہے، یہ کسی میرٹ پہ یا کسی لا پہ یا قانون اور آئین کو تو فالو کر نہیں رہے، صرف ہمیں ہنٹ کر رہے ہیں. اس وقت پولیٹیکل ہنٹنگ ہو رہی ہے، وکٹمائزیشن چھوٹی لفظ ہے. آپ اپنا فون بند کر دیں اور آپ سم دوسری یوز کریں. سم پھر UK میں پڑی تھی اور نمبر میرے پاس تھا واٹس ایپ پہ. اس کی وجہ سے بس چھوٹا موٹا کمیونیکیشن، اور بچوں سے بھی ہم کمیونیکیٹ نہیں کر رہے تھے، فیملی سے کسی سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہے تھے، اور بالکل آئسولیشن میں. میں بھی زیر تاب، میرا میاں بھی زیر تاب. کوئی گاڑیاں نہیں ہم اپنی یوز کر سکتے تھے، گھر بند کیے ہوئے تھے. بزنس کوئی ہم ویسے ہی نہیں کرتے ہیں، نوکریاں ویسے ختم ہو گئیں، تو سورس آف انکم بھی کچھ نہیں ہوگی ظاہر ہے. کچھ بھی نہیں تھی. بچے بیچارے الگ پریشان تھے، فیملی کے لوگ الگ پریشان تھے. پھر مجھے کئی میسیجز آنے شروع ہو گئے کہ ان سے کہو کہ اب اس دور میں کون سی سیاست کرنی ہے اور کون سی پارٹی ہے، بس چھوڑیں اور الگ کریں. اور ساری گھر کو بھی سفر کرا رہی ہیں اور بچوں کو بھی سفر کرا رہی ہے اور اپنی جان بھی رسک کی ہوئی ہے، تو بس ایک چھوٹا سا بیان دیں اور سائڈ پر ہو جائیں. ہاں، یہ میسیجز کس کی طرف سے آ رہے تھے؟ جی فیملی کے پریشر آ رہا تھا بہت زیادہ. بہت لوگوں نے اس طرح کے پریشرائز کیا کہ جی اپنی تو زندگی تباہ کی ہے، بچوں کی بھی کاری ہے، خاوند کا بھی بڑا غرق کر دیا. یہ باتیں سنی ہم نے. بالکل. دیکھیں ہم لوگ اگر باہر نکلتے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں. پیچھے ہمارے سپورٹ سسٹم ہوتا ہے، پوری فیملی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. پھر ہم باہر نکلتے ہیں. ہم کوئی خدا نخواستہ گھروں سے فارغ لوگ نہیں ہیں، پوری فیملیز ہیں. تو ظاہر ہے جس کو بہت ایکسٹینڈڈ فیملی کے لوگوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی کہ اب یہاں پہ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، بس ختم، کوئی سیاست نہیں ہے اس ملک میں، سیاست بس ایک ہی طرح ہو سکتی ہے، اور یہ لوگ اب وہاں سے آؤٹ ہو گئے. مطلب اس طرح کی باتیں ہم نے بہت سنی. اب اس پارٹی کا کوئی فیوچر نہیں، پارٹی بھی ختم، یہ بھی ختم. تو آپ سوچیں کہ ایک بندہ پہلے ہی پریشان ہو، اوپر سے آپ کو کوئی سامنے ٹنل میں ہو، آپ روشنی آ نہ رہی ہو. تو اس کے بعد پھر میں نے اسٹریٹ فارورڈ ایک بات کہہ دی. میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی کہا، میں نے باقیوں کو بھی. میں نے کہا جی ایک تو اول تو مجھے ایسے میسیجز نہ بھیجے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو میرے سے اتنی پریشانی ہے تو میں اس کو چھوڑنے کو تیار ہوں، مگر میں یہ نہیں چھوڑ سکتی. آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو پریشرائز کیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. وہ میرے ساتھ تھرو آؤٹ رہے ہیں. انہوں نے مجھے، بلکہ اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتے تو شاید میں بہت عرصہ پہلے ہمت ہی شاید ہار جاتی، کیونکہ بچے بھی پاس نہیں تھے، بچوں سے رابطے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، کرتے نہیں تھے ہم زیادہ ان سے رابطہ. تو اور اکیلی میں بھاگ نہیں سکتی تھی کہیں، اکیلی کسی کے گھر جا کے نہیں رہ سکتی تھی، اکیلی کسی کے کمروں میں نہیں رہ سکتی تھی جب تک میرا خاوند میرے ساتھ نہ ہو. تو انہوں نے پھر میرے ساتھ فل سروائیو کیا. گرمی پوری ہم نے جس طرح گزاری ہے. بیمار ہو گئی بیچ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی. یہ جو مجھے سر پہ چوٹ لگی تھی اس کے بعد میری ایک آنکھ اور ایک کان، اس میں پرابلم آ گئی. کان میں مجھے بہت زیادہ وہ آواز آتی تھی. آنکھ میری بہتی ہے، ابھی بھی بہتی ہے. آنکھ میں مجھے بلر ہو جاتا ہے ویژن. تو مجھے MRI کی ضرورت تھی. میں MRI نہیں کرانے جا سکی کیونکہ میری تصویریں چلا رہے تھے. GHQ حملہ کیس کا مجھے انہوں نے پرائم سسپیکٹ بنا دیا. دل تو میرا بڑا کیا کہ آ کے ایک دفعہ پوچھوں کہ جو پچھلا ایکچوئل حملہ کیس ہوا تھا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جو مجھے آپ بنا کے اس طرح ریاستی دہشت گرد پیش کر رہے ہیں. نکالے نا جیو فینسنگ میں، دکھائے مجھے تصویریں، دکھائیں میری آپ اور وائس نوٹ نکالیں جھوٹے آپ بنا کے کلپس لوگوں کے آپس میں جوڑ کے ہیئر سے پہ آپ میرے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں. تو جنہوں نے ایکچوئل میں پلان کر کے کیا تھا، GHQ پہ بھی حملہ ہوا تھا،
آپ کی ایئر بیسز پہ حملے ہوئے تھے, کھڑے جہازوں کو انہوں نے ڈیمیج کیا تھا, آپ کے نور خان ایئر بیس پہ 4 آپ کے C-130 کو آگ لگا دی تھی. ہم اسٹوڈنٹ تھے اس ٹائم پہ, ہمیں کیا بھول گئی ہیں وہ ساری چیزیں. کامرا میں آپ کے 2 جہازوں کو آگ لگائی گئی تھی. کراچی میں آپ کی جو ہے ادھر آپ اٹیک کیے گئے تھے. ان کا کیا بنا ہے؟ ان کی جیو فینسنگ کیوں نہیں ہوئی ہے؟ وہ لوگ وہ اس دن کوئی بلیک ڈے نہیں ہوا پاکستان میں, اور 9 مئی کو آپ کا بلیک ڈے ہو گیا. خدا کا واسطہ ہے سیاسی انتقام سے باہر آ جائیں. تو آپ کے اوپر اس وقت اگر کاؤنٹ کیا جائے تو کتنے مقدمے ہوں گے؟ دیکھیے 18 کی تو میں نے بیلز لی ہوئی, اب ان کے ٹرائل سٹارٹ ہو رہے ہیں, اور لگ بھگ 45 کے قریب FIRs ہیں, لیکن اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیلز نہیں دی جا رہی ہیں. تو میں نے اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈالی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, اویس جب میں گئی ہوں اپنا الیکشن لڑنے 166 کا, تو لاہور میں جو پرنسپل سیٹ ہے اس میں نے اپنی پٹیشن ڈالی. میں نے ان سے پوچھا پٹیشن ڈال کے کہ میرے اوپر کتنی FIRs ہیں. آپ مانیں گے کہ مجھے رپورٹ آئی کہ آپ کے اوپر کوئی FIR نہیں ہے, کوئی FIR نہیں ہے. یہ میں آپ کو دسمبر کی بات بتا رہی ہوں. اینٹی کرپشن نے کلیئرنس رپورٹ دی کہ ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے. FIR نے کلیئرنس رپورٹ دی, ان پہ کوئی مقدمہ نہیں ہے. پنجاب پولیس نے کلیئرنس رپورٹ دی کہ ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے. لیکن جیسے ہی میں الیکشن لڑ کے واپس آئی ہوں تو اس کے بعد جناب 14 FIR نکلی راولپنڈی سے. اب ان سے پوچھے, وہ کہتے جی نہیں. اور جو فیصل آباد کی ہیں, ISI آفس کے حملہ کیس کر دیا ہے, پھر میرے پہ پتہ نہیں پٹرول بم بنانے کے. میں فیصل آباد میں تھی یا میں راولپنڈی میں تھی یا میں اسلام آباد ڈی چوک پہ تھی, جہاں کی میں نے خود ویڈیو لگائی ہوئی ہے, اپنی ٹویٹر پہ پن کی ہوئی ہے, یا میں گجرانوالہ میں تھی یا میں لاہور میں تھی, ڈیسائیڈ کر لیں, یا میں میاں والی میں تھی یا میں سرگودا میں تھی. ہر جگہ نامینیٹ کر دیتے ہیں. ویسے پیٹرول بم بنانا آتا ہے آپ کو؟ میں سوچ رہی ہوں کہ اب طریقہ سیکھ لوں. اگر میرے اوپر اتنا لگا دیا, مجھے لائسنس دے, میں ایک فیکٹری کھول لیتی ہوں. پیٹرول بم اور تو ہم کچھ کر نہیں پا رہے, نہ ہم کوئی بزنس کر سکتے ہیں, نہ ہم کوئی نوکری کر سکتے ہیں باہر نکل کے. تو چلے پھر, آپ نے اگر ہمیں اتنا بڑا دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا, عدالتوں سے ہمارے پہ سرٹیفکیٹ لگا دیے ہیں, اور ادھر ہمیں آپ پیش کرتے ہیں کہ جی بڑا کوئی نیٹ ورک تھا جو یہ کام کر رہا تھا. میٹرو بھی میں نے OLX پہ ڈال کے بیچ دی ہوئی ہے, پہلے میں نے اسے آگ لگایا, پھر میں نے بیچ دی ہے. تو اب اس طرح کی آپ نے مطلب مضحک کیس ہے, یہ موکری آف لا ہے. تو جب آپ روپوش تھیں تو اس وقت آپ کے جو باقی ساتھی روپوش تھے ان میں سے کسی سے رابطہ تھا؟ جی ہاں تھا. سب سے زیادہ رابطہ ہوا تھا ملیکہ بخاری سے, کیونکہ میری بہت قریبی فرینڈ ہے. تو وہ جب بہت تکلیف میں تھیں تو ہم کیونکہ وکیلوں سے رابطے کر رہے تھے کہ بھائی اگر پکڑے گئے تو کرنا کیا ہے. تو ہمارے بھائی ہیں بیرسٹر تیمور نے 148 کے, جن کا الیکشن ابھی ہم نے لڑا ہے, میں نے ان سے رابطہ کیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے آئندہ فون نہیں کرنا اور نہ ہم نے باہر نکلنا ہے. آپ میری بہن ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر میں نے ان سے ملیکہ کا پوچھا, کیونکہ جو ہمارے بیچارے جیلوں میں تھے ہم ان کو ملنے نہیں جا سکتے تھے, ان کو کوئی ملنے نہیں جا سکتا تھا سوائے ان کی فیملی کے. قیامت میں نفسی سنا ہے نا کہ ہر کوئی اپنا اپنا, تو ہم اس سے گزرے ہیں. نفسی تھا, ہر کوئی اپنا اپنا منہ لے کے بھاگ رہا تھا, بچا رہا تھا اپنے آپ کو. لیکن ہمارے لیڈر ہمیں بالکل, خان صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ آپ نے باہر نہیں آنا. مجھے تو خاص طور پہ انہوں نے کہا تھا آپ نے باہر نہیں آنا, اور بالکل جذباتی نہیں ہونا ہے, اور بالکل لو اس پہ لیں, لو پہ رہیں, بالکل آپ نے سامنے نہیں ہونا. ملیکہ سے میرا رابطہ اس کے ہسبینڈ کے تھرو ہوا تھا. میں نے ان کے ہسبینڈ کو پھر میسج کیا ہے. تیمور سے میں نے ان کا نمبر لیا, میرے پاس نمبر کوئی نہیں رہے تھے, فون نہیں تھا میرے پاس, اور میرا نمبر بھی بالکل وہ فرق تھا. اور اس پہ میں نے اپنا نام کوئین آف اسکاٹ لینڈ لکھ کے لگایا. انہوں نے کہا جی کمل شاہ اسکاٹ لینڈ بھاگ گئی. تو اصل یہ پیچھے اس کے کہانی ہے. ورنہ ہمارے تو پاسپورٹ 11 کو انہوں نے بلاک کر دیے تھے, نام ہمارے انہوں نے ایک فرضی, ایک انلیگل سٹاپ لسٹ میں ڈال دیے. سٹاپ لسٹ پاکستان کے آئین قانون میں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, مگر انہوں نے اب تک ڈالے ہوئے, جس کے لیے مجھے اب اسلام آباد ہائی کورٹ جانا پڑا ہے, پٹیشن ڈالنی پڑی ہے کہ بھئی یہ انلیگل ہے. آپ نے ہمیں کیوں, ہماری جو رائٹ ٹو موومنٹ ہے, یا ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کو آپ نے کیا ہوا ہے. خیر میری 17 دن کے بعد جب وہ واپس آئی ہیں, تو اس کے کوئی 4 دن بعد میں نے ان کے ہسبینڈ کو میسج کیا, تو انہوں نے میرے سے بات کی. میں بتا نہیں سکتی کہ وہ کس تکلیف میں تھی, کیونکہ ان کی جو پریس کانفرنس تھی وہ صرف رو رہی تھی, وہ صرف چیخیں مار رہی تھی. میری خیال میں میری اس سے 30 مئی کو بات ہوئی ہے, 30 یا 31 مئی کو. وہ زور سے چیخیں ماری تھی, اور اتنا وہ داڑے مار کے, وہ ایک ایسا لگتا تھا ہسٹیریا کا شکار ہو گئی, شوق میں. اور پھر اس نے مجھے یہ کہا کہ کمل تم, یہ ایگزیکٹ لفظ ہے, میں آپ کو ملیکہ کے لفظ بتا رہی ہوں, مجھے کہتی قبر کھود کے زندہ اس میں لیٹ جاؤ, ان کے ہاتھ مت آنا. تم نے ان کے ہاتھ نہیں آنا, تم مر جاؤ لیکن ان کے ہاتھ نہ آنا. قبر کھود لو, اس کے اندر لیٹ جاؤ, باہر مت آنا پلیز کمل, تم ان کے ہاتھ نہ آنا, تم ان کو پکڑی نہ جانا, بس تم نے باہر نہیں نکلنا, تم جدھر بھی ہو بس تم قبر کھود لو, زمین میں کھود کے اس میں لیٹی رہو, ان کے ہاتھ نہ آنا. جس طرح کے یہ سلوک کرتے ہیں, یہ ریپ تھریٹس کرتے ہیں, اور یہ رات کو آ جاتے ہیں, تلاشیاں لیتے ہیں,
یہ 4 گھنٹے گاڑی میں بٹھا کے گھماتے رہتے ہیں. یہ ساری باتیں اس نے مجھے اس وقت کی. اس کے بعد آپ یقین مانیے میں جب 8 فروری کو پہلی دفعہ میں نے سورج کی روشنی دیکھی ہے. 8 فروری کو میں باہر نکلی ہوں جب, حالانکہ میں اپنے حلقے میں تھی, چھپی ہوئی تھی. چھپے ہوئے کا مطلب یہ کہ آپ دن کی روشنی میں تو باہر نکل نہیں سکتے. مجھے نہیں پتا کہ کب دن ہوتا تھا, باہر بارش تھی, دھوپ تھی, سردی تھی یا گرمی تھی, مجھے بالکل نہیں پتا. میں ایک تاریک کمرے کے ایک کونے میں, جہاں جدھر ہم چھپے ہوتے تھے, لٹرلی آپ سمجھے میں ایک سرونٹ کوارٹر میں. وہ تو ہم کیونکہ میٹنگز کر رہے ہوتے تھے, کور کمیٹی کی میٹنگز بھی سب اسی طرح ہی کر رہے ہوتے تھے, جہاں جہاں چھپے ہوئے ہیں وہاں سے بیٹھ کے کر رہے ہوتے تھے. بیک گراؤنڈ ہم نے, آپ سوچے کہ اتنا انہوں نے انسیکیورٹی کریٹ کر دی کہ ہم ایک دوسرے کو بھی نہیں بتاتے تھے کہ ہم کہاں ہیں. ہمارا کوئی بیک گراؤنڈ پہ تصویر نہیں یا کوئی لوکیشن نہیں آ رہی ہوتی تھی, لوکیشنز آف تھی, پیچھے ہمارا کوئی بیک گراؤنڈ کلرڈ یا کچھ ایسا آ رہا ہوتا تھا. ہم سب نے اسٹرکٹلی منع کیا تھا کہ ایک دوسرے سے بھی شیئر نہ کریں کہ آپ کہاں ہیں. مشکل وقت میں ایک دوسرے کو ظاہر میسج کرتے تھے. 2-3 دفعہ میرا کافی مشکل ٹائم آیا, مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی. پھر میں نے 1-2 دوستوں سے بات کی, لیکن انہوں نے جو جگہ بتائی میں وہاں نہیں گئی, کیونکہ پھر مجھے اپنے رشتہ داروں کو نہیں ہم بتاتے تھے, اتنی انسیکیورٹی ہو گئی تھی. میں اویس بتا رہی ہوں 8 تاریخ کو میں جب الیکشن کے لیے دوپہر کو نکلی ہوں نا 12-1 بجے کے قریب, تو باہر دھوپ دیکھ کے نا مجھے عجیب سا کچھ ہوا. میں ایسے کر رہی تھی کہ یہ لوگ مجھے پہچان رہے ہیں, میں کینڈیڈیٹ تھی اور میں منہ ایسے چھپا رہی تھی کہ کسی کو پتہ نہ لگ جائے کہ میں باہر ہوں. اس طرح مینٹلی ہم لوگ اس چیز کے عادی نہیں رہے کہ اتنی آئسولیشن دیکھی ہے, اتنا اندھیرا کمرہ دیکھا ہے کہ دھوپ تو دیکھی نہیں میں نے تو 8-9 مہینے بالکل دھوپ نہیں دیکھی. رات کو موومنٹ کرتے تھے, اگر کبھی چینج کرنا ہوتا تھا تو رات کی موومنٹ ہوتی تھی. اور پھر لٹرلی میں تو ایک سرونٹ کوارٹر ٹائپ جگہ پہ رہی ہوں, 3ری منزل پہ, گرمی شدید میں بھی اور سردی میں بھی, اس سے میں باہر ہی نہیں آئی. تو پھر یہ فیصلہ آپ نے کیسے کیا؟ آپ کو بھی آفرز آ رہی ہوں گی پریس کانفرنس کرنے کی؟ دیکھیں مجھے آفرز نہیں آئی تھی, مجھے پیغام پہنچتا تھا, کیونکہ میرا نمبر پرابلی, میں نے بڑی عقل مندی کی تھی, میں نے 4-5 نمبرز رکھ لیے تھے, سوئچ کر جاتی تھی میں, اور سب کو فرق نمبرز دیے ہوئے تھے جن سے میں کمیونیکیٹ کرتی تھی. زیادہ میں پارٹی کے لوگوں سے, لیکن جب میں نے اپنی ویمن ونگ کھڑی کی ہے, واپس ریسٹرکچرنگ کی ہے, تو ظاہر ہے پھر مجھے نمبر دینا تھا. تو وہ پھر بہت سارے لوگوں سے زوم پہ, ہم نے زوم اپنا خود خریدا, پھر ہم نے اس پہ بات چیت کی, ان سے سب سے بات چیت کرتے رہے, اور بڑے طریقے سے خواتین کو موبلائز. میں نہیں روئی کسی کے سامنے, نہ میں نے بتایا کہ مجھے کیا تکلیفیں ہیں, میں نے بتایا ہی نہیں کہ میں کیا برداشت کر رہی ہوں. میں نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے فزیکل انجریز ہیں, میرے سے گھٹنے میرے فارغ ہو رہے ہیں, میرے سے چلا نہیں جاتا ہے, مجھے اور پرابلمز ہو رہے ہیں, میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتی. میں عید جو پچھلی تھی, جتنی بے بس عید ہم نے وہ گزاری ہے, میں اور میرا میاں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں, نہ ہم قربانی کر سکتے تھے, نہ ہم باہر نکل سکتے تھے. مجھے اس وقت میں شدید گیسٹرو ہوا تھا, گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے, بازار سے کھانا منگوا کے کھانے کی وجہ سے, یا بازاری روٹی کھانے کی وجہ سے میری بہت طبیعت خراب رہی. لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا ہی نہیں کبھی. تو کسی کے سامنے نہیں روئی, اکیلے میں روئی؟ اللہ کے سامنے روئی, صرف اس سے. لوگوں کے سامنے کیا رونا ہے؟ اللہ سے ضرور دعا بھی مانگی اور بد دعائیں بھی ان کو دی جو ہمارے ساتھ یہ ظلم کر رہے تھے. اس ملک کی خاطر ہم سیاست میں آئے. ہمارا لیڈر محب وطن پاکستانی ہے, سرٹیفائیڈ, دنیا جانتی ہے اس کو. پاکستان کا نام عمران خان کے نام سے اٹیچ ہو گیا اتنا کہ لوگوں کو آپ جا کے جب بتاتے ہیں کہ عمران خان, تو وہ کہتے ہیں اچھا پاکستان. اس طرح اس نے اس ملک کو شہرت دلوائی ہے. اس کو آپ نے اٹھا کے باغی اور ریاستی دہشت گرد, اور اس کو جو فالو ہمارے جیسے 5 سال کی عمر سے جو خان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی, آپ ان کے سامنے آپ ان کو ریاستی دہشت گرد کہیں گے, جو اس ملک سے گئے نہیں اس وجہ سے. آپ سے میری پہلے بھی 1-2 دفعہ بات ہوئی, میرے میاں نے یاد ہے آپ کو 1-2 دفعہ بتایا تھا کہ اس نے میرا بیڑا غرق کیا. بالکل بالکل. آفرز نہیں ہے ہمیں تو, مطلب آپ سوچیں, آفر لیٹر, اتھارٹی لیٹرز, جوائننگ لیٹرز کے ساتھ اپرچونٹیز آئیں کہ بھئی آپ اگلے 5 دن میں جو ہے وہ رپورٹ کر دیں, اور میں نے وہ پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینکی کہ میں اپنا ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتی, میں نہیں جاؤں گی یہاں سے. IPP جوائن کر لیں یا اور دوسری پارٹیز؟ دیکھیں میں نے تو اپنے گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ اگر خدا نخواستہ میں پکڑی گئی تو پھر آپ میرے لیے انتظار مت کریے گا, میرے پیچھے مت آئیے گا, میرا انتظار مت کریے گا. تو آسان نہیں تھا کہ IPP جوائن کرتے, اس کے بعد میں وہ کہتے کی نا ہماری کچھ لوٹیوں نے, وہ ہماری کچھ لوٹیوں نے کی, جو پھر اب آ کے الیکشنوں میں بڑی آگے ہونے کی کوشش کر رہی ہیں, اور پھر بتا رہی ہیں کہ جی نہیں ہمارے ساتھ تو بڑی مجبوری تھی ہماری. ایک تو MNA بھی بن گئی, جن کو لگا کہ اب ان کا یہاں فیوچر ختم ہو گیا تو وہ وہاں چلی گئی. دیکھیں ہم نے نظریے کی سیاست کی ہے, سیٹوں کی سیاست نہیں کی ہے.
میں نے الیکشن کیوں لڑا؟ کیونکہ وہاں سے پی ٹی آئی کا پھر کوئی اور امیدوار ہی نہیں تھا. مجھے منع کیا سینئر موسٹ لیڈرشپ نے کہ آپ یہ کام مت کریں, آپ بہت ہائی رسک میں ہیں, آپ کیسے جائیں گی, کیسے لڑیں گی, اور آپ جا بھی نہیں سکیں گی وہاں پر, اتنا پابندی, اور چھوٹے علاقوں میں تو انہوں نے اتنی پابندی لگائی ہوئی. ابھی بھی وہاں تو ایک ایس ایچ او ہی مان نہیں ہے. وہاں انہوں نے ایک انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کو جو ہے وہ پوسٹنگ کر دی. وہ ہمارے لڑکوں کو اٹھا کے کہتا تھا کہ گولی ماروں گا اور تمہیں میں ہیڈ پنجت پہ تمہاری لاشیں لٹکاؤں گا. 5 دن ان کو بند رکھا ہے, مارا پیٹا. یقین مانے میرے ساتھ خواتین گئی ہوئی تھیں, ان کو اٹھا کے لے گئے, ان کے سروں پہ سے چادریں کھینچی, ٹھڈے مار کے گالیاں دی ہیں. اور ان میں سے وہ اکثر بڑی عمر کی خواتین ہیں. وہ آج بھی کہتی ہیں کہ ہم نے ہر چیز معاف کر دیں گے مگر اس بندے کو معاف نہیں کریں گے. اب اس کی وہاں سے انہوں نے پوسٹنگ ترقی کے ساتھ کر کے آگے روانہ کر دی ہے. اسی طرح آر او بھی مینیج تھا, پورا الیکشن مینیج کیا ہوا تھا. میں تو باہر نہیں نکل سکتی تھی, وہاں میرے پیچھے میں جہاں نکلتی تھی ڈالے آ رہے یہ وہ, میں تو پورا ٹائم وہاں رکشوں پہ اور بائک پہ پھرتی رہی. اب میری گاڑیاں بند تھیں, دوسری جو خواتین گئی تھیں ان کی گاڑیاں توڑ دیں. وہ گاڑی 6 گھنٹے سمیت ڈرائیور کے اور اسسٹنٹ کے بندے اٹھا لیے. چھوٹی جگہ ہے وہاں تو آپ کا 1 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے. تو بس یہ سارا برداشت کیا. کس کی پریس کانفرنس کا یا کس کے گرنے کا سب سے زیادہ افسوس ہوا؟ ملیکا کے, علی اوان کے, فروخ حبیب کے. صداقت نے بہت تکلیف برداشت کی. صداقت ہر بندہ ہی, ہمارے تو سارے بھائی ہیں. ہم آئی ایس ایف سے شروع ہوئے تھے. پارٹی اس وقت کچھ نہیں تھی, 50 بندوں کی پروٹیسٹ ہوتے تھے, 60 بندوں کی. ہم نے وہ ٹائم بھی دیکھا ہے. مراد ہمارا باس تھا, میرا پہلا باس مراد تھا. فروخ اور میں ہم آئی ایس ایف سے ساتھ تھے. وہ پنجاب میں ہوتا تھا, میں اسلام آباد کی پریزیڈنٹ تھی. پھر اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں علی اوان نے اتنی محنت کی اسلام آباد میں, اتنی محنت کی. میں اس کو کتنے عرصے سے دیکھ رہی ہوں. ہم نے تو اپنا سارا بچپن جوانی ہر ٹائم ادھر ہی گزارا ہے نا. فروخ کی ایسی کیا مجبوری ہوئی تھی؟ مجھے آنیسٹلی نہیں پتہ نہیں کیا مجبوری رہی ہوگی. لیکن جس وقت وہ اس کو اٹھایا گیا ہے تو بڑی تکلیف ہوئی ہے. پریس کانفرنس تو پھر بعد میں آئی ہے نا. پھر جو بھی اس نے بولا ہے وہ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس پریشر میں بولا ہے یا کھل کے بولا ہے. ہر بندے کا ایمان تو اور لوائلٹی اس کے اپنے اندر ہے, ہم اس کو ناپ نہیں سکتے. اب رابطے میں ہے؟ نہیں, بس پھر اب لائن لگ گئی تو لگ گئی. جو چلے گئے وہ, میں تو ان میں سے کسی سے رابطے میں نہیں ہوں, نہ رابطہ رکھتی ہوں. لیکن مجبوری میں گیا ہے نا. سوائے ملیکا بخاری کے باقی سب سے کسی سے بھی میرا کوئی رابطہ نہیں ہے. کیونکہ میں ملیکا کو بڑی اچھی طرح جانتی ہوں اور میں اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی رہی ہے باقاعدہ. مجھے پتہ ہے کہ اس پہ کس قسم کا پریشر ڈالا گیا اور اس کو کیا کہا گیا اور کس طریقے سے, کس خوف سے وہ نکلی ہے. لیکن ظاہر اگر میں آپ کے اپنے فورم سے آپ کو بتا رہی ہوں, وہ صرف اپنی عزت کی, جان کی اس کو پرواہ نہیں تھی. بالکل, صرف اپنی عزت کی وجہ سے وہ وہاں سے نکلی ہے. اگر اس سے پہلے جانے والیاں نہ جاتیں, جو اس سے پہلے چھوڑ کے گئیں, نمبر 1 پہ ڈاکٹر شیریں چلی گئیں, اس کے بعد دوسری ہماری ہیں مسرت جمشید چیمہ ہیں, وہ چلی گئیں, اور پھر ہماری جو سینیٹر صاحبہ تھیں وہ باہر آ گئیں, تو وہ جیل میں اکیلی رہ گئی تھی. اس کے بعد اس کو بہت پریشرائز کیا گیا. اگر جیل میں اور لوگ ہوتے اور خواتین ساتھ ہوتی تو شاید وہ اتنی جلدی نہ اس کا, اور پھر اس کو فیملی نے اس کی نے بہت پریشرائز کیا. بیٹے کی, اس کی زندگی کا بھی بالکل بہت تھریٹ آئی تھی, اور پھر بہت قسم کی اس کو دھمکیاں آئی ہیں اور ابھی تک آتی. پھر اسے آئی پی پی جوائن کرنے پہ بہت زیادہ پریشرائز کیا گیا, بہت زیادہ پریشرائز کیا گیا. وہ ریزسٹ کرتی رہی کہ میں نہیں کروں. لیکن جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سارا کام مجبوری کے عالم میں ہوا نا. اب اگر فروخ ہے یا علی نواز ہے, ٹھیک ہے, مراد ابھی تک جو ہے وہ چھپا ہوا ہے اور خان صاحب نے بھی کہا کہ بھائی نہیں, اس کو چھپا ہی رہنا چاہیے. تو یہ لوگ ہم جانتے ہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا کوئی تھریش ہولڈ ہوتا ہے جس پر آ کے وہ گر سکتا ہے. تو اس میں پھر ان لوگوں کا تو قصور نہیں ہوا نا. دیکھیں وہ تو اب خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے. میں نے تو آپ کو اپنے جذبات بتا دیے. علی اوان سے میں بہت زیادہ ان ٹچ تھی. ہم لوگ کور کمیٹی میں بہت کام کر رہے تھے, ہم اور کمیٹیز میں بھی بہت کام کر رہے تھے. جس دن علی گیا تو بہت تکلیف ہوئی ہے. لیکن اب پھر کچھ ریڈ لائنز ہیں جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں, وہ اب خان صاحب نے ہی اس کو دیکھنا ہے, ڈیل کرنا ہے. اب آئی تھنک کہ اس کے بعد لوگوں کو ایک دوسرے پہ مسٹرسٹ بھی ہو گیا, پھر ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں بھی شروع ہوئیں جو میں جس کے حق میں نہیں ہوں. کس کی پریس کانفرنس پر آپ کو تھا کہ ہاں مجھے لگتا تھا کہ یہ دغا دے جائے گا؟ شروع میں ہوئی ہیں کچھ پریس کانفرنس جن کا نام میں نے, آپ مانیں گے نہیں, خان صاحب کو پہلے سے کہا ہوا تھا, بلکہ 1-2 پہ میں نے کہا تھا کہ انتظار کریں کہ یہ ابھی تک کیوں نہیں ہوئی ہے. کون کون ہے؟ دیکھیں ہسٹری دیکھیں آپ, کچھ لوگوں کی ہسٹری ہے. اسد عمر فار ایگزامپل. دیکھیں ایک ہوتا ہے نا, وہ گانا بڑا مشہور ہے, بچپن میں ہم سنتے تھے, ابھی بھی سنتے ہیں, ساڈا چڑیاں دا چمبا ہے بابولا سا اڑ جانا. ہاں. تو میں نے ان کا نام ہی چڑیاں دا چمبا رکھا ہوا ہے, جنہوں نے ہر شاخ پہ جا کے بیٹھنا ہے. تو اس طرح کا جو چڑیوں کا چمبا ہے نا, وہ کچھ تھا ایسا
جن کے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مشکل وقت جیسے فواد چودھری فار ایگزامپل. نہیں فواد اور ان کے بارے میں کیا بات کروں گا, وہ خود اپنی بات کریں گے. لیکن اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہر جہاں پہ حکومت کا حلوہ مل رہا ہو تو وہ ضرور کھا رہے ہوتے ہیں. حکومت ہونی چاہیے, باقی ان کی کوئی وہ نہیں ہے. شیخ رشید صاحب نے بہت زیادہ کچھ برداشت بھی شیخ کیا. صاحب نے بہت برداشت کیا. میں بیچ میں ایک دن گئی تھی, ایک لائرس کے پاس ہمیں جانا پڑتا تھا, ظاہر ہے فون پہ بات ہو جاتی تھی. لیکن جیسے اب میرے پیپرز میں نے سبمٹ کرانے تھے تو وہ مت پوچھیں کہ وہ کون سا آگ کا دریا تھا, جو پیپر ہم نے اکٹھے کیے ہیں جس طریقے سے. کیونکہ جب ہم بھاگے تھے تو ہم پیپرز لے کے تو نہیں بھاگے تھے, نہ ہمارے پاس ہمارے ڈاکیومنٹس تھے, نہ کچھ اور چیزیں تھیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھائی ہیں اس وقت تو سر پہ چوٹ تھی. مئی میں آپ بھاگ رہے ہیں, فروری میں آپ کے الیکشن ہو رہے ہیں, تو آپ سوچیں کہ وہ پیپرز ہم کیسے پورے کر رہے ہوں گے. اور پھر انہوں نے جان کے بیچ میں ایسی چیزیں ڈال دیں, اتنی ساری چیزیں ڈال دیں. تو میری ان سے ملاقات ایک وکیل کے دفتر میں, بہت رینونڈ وکیل کے دفتر میں. تو میں جب گئی ہوں نا تو وہ پریشان ہو گئے مجھے دیکھ کے, کہتے ہیں آپ ادھر ہی ہیں, میں تو سمجھا آپ ملک سے باہر ہیں. میں نے کہا جی میں ادھر ہی ہوں. تو کہتے پھر آپ ادھر کیسے آئی ہیں؟ میں کہا جی آج ہی نکل کے آئی ہوں. آپ یقین مانیں وہ شخص اس وقت کانپنا شروع ہو گیا. مجھے کہتے ہیں بیٹے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے, آپ بس چلی جائیں, آپ جائیں یہاں سے. کسی نے مخبری کر دی اور آپ پکڑی گئیں تو بہت برا سلوک کریں گے, آپ جائیں یہاں سے. شیخ صاحب نے مجھے 15 منٹ نہیں وہاں بیٹھنے دیا کہ آپ جائیں یہاں سے. میرے ہسبینڈ کو کہ آپ ان کو لے جائیں, ان کو یہ جہاں چھپے ہوئے تھے آپ لوگ بس وہیں چلے جائیں, ادھر نہ آ پائیں. میں کہ جی مجھے ان سے پیپر اپنے کروانے ہیں, کافی ساری چیزیں ہیں, معاملات ہیں, ایفیڈیوٹس ہیں, اور بڑا کچھ ہے. تو وہ بیچارے بالکل جس کا کہتے ہیں نا ان کا رنگ اڑا ہوا تھا, اور وہ تکلیف میں تھے, بہت پریشان تھے. اچھا, ان کی ایک ریئلائزیشن یہ بھی ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ میں تو ان کا اپنا آدمی تھا. آپ لوگوں کے بارے میں بھی بات تو یہی آتی ہے کہ 2018 میں نواز شریف کے ساتھ جو کیا, اسے باہر نکالا, انہوں نے ڈیل کی, جو بھی کیا, گیم وہی تھا. تھوڑا سا پلاننگ الگ ہو گئی, تھوڑی سی جو ہے وہ طریقہ واردات کہہ لیں کہ الگ ہوا. اب آپ لوگوں کو یہ بات بری نہیں لگتی کہ ہاں ہم بھی کبھی ان کے ساتھ تھے اور آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں اویس, بہت لوگ اس کو ایک جیسا کر دیتے ہیں. دیر از نو کمپیریزن. ایپل ٹو اورنجز کا بھی کمپیریزن ہو سکتا ہے, ہمارا اور مسلم لیگ نون یا نواز شریف کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. عمران خان از ناٹ کمپیریبل ود زرداری, اور نہیں سچویشن بھی کمپیریبل نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ساتھ آپ دھرنوں کے بعد کی آپ سارے اٹھا کے سرویز دیکھ لیجئے, اور وہ سرویز جو ان کے بہت پرو ہیں, اس وقت عوام کی ایک اوور ویلمنگ رسپانس تھا. 2017-18 میں ہماری بہت ویو تھی. نواز شریف صاحب تو پیدائشی وہیں کی ہیں جدھر کی آپ بیان کریں, جن کے وہ اپنے ہیں وہ ان کو پھر اب واپس لے آئے نا پروٹوکول کے ساتھ. ان کا رسنا اور واپس مان جانا جو ہے وہ ایک روٹین کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سچویشن ویسی نہیں تھی. نواز شریف صاحب پہ پناما لیکس آئی تھیں. پناما لیکس پاکستان سے کسی نے نہیں بنائی تھی. پناما لیکس آپ سے زیادہ کس کو پتا ہوگا کہ کون سے جرنلسٹ تھے جنہوں نے سارا پورا ڈیٹا نکالا. نواز شریف صاحب کی فیملی, ان کے بچے, ان کی بیٹی, سارے اس میں انوالوڈ ہیں. ابھی دبئی لیکس آئی ہیں, اس میں بہت سارے لوگ انوالوڈ ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ان کسی لیکس میں اگر کبھی نام نہیں آیا تو عمران خان کا نام کبھی بھی نہیں آیا, اور پاکستان کا سب سے بڑا وہ لیڈر ہے. عوام نے نکل کے ووٹ ڈالا. اس کے بعد آپ دیکھیں سچویشن کیا ہے. لیکن ووٹ ڈالا عوام نے, سنیں نا, وہ بھی آپ کے ساتھ تھے, جی, تو اٹ واز اے کمبینیشن. وہ کون تھے اور وہ کی جو ہم بات کرتے ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ باجوہ صاحب کو لانے والا کون تھا؟ نواز شریف نے اپوائنٹمنٹ کی. اپنے آپ کو نکلوانے کا پورا, میں تو نہیں کہہ رہی مریم نواز کی آپ سپیچز اٹھا لیں, میرا تو گردن کاٹیں گے عام آدمی ہونے کی وجہ سے. وہ بہت لاڈلی ہیں سسٹم کی بھی, ان کے ابا جی تو بہت مہا لاڈلے ہیں, انوکھے بھی ہیں اور لاڈلے بھی ہیں, تو اس لیے ان کو کچھ نہیں کہیں گے. تو میں انہی کو ایک کوٹ کر دیتی ہوں کہ جلسوں میں وہ باقاعدہ باجوہ صاحب کی تصویریں چلواتی رہی ہیں کہ جی انہوں نے ہمارے خلاف سارا کیا, بولتی رہی ہیں. ان کا ابا جی جو ہیں وہ گجرانوالہ کی سپیچز آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو انہوں نے پورا بتایا کہ یہ سسٹم سے ہمیں باہر کرنے والے یا ہمیں اقتدار سے باہر نکالنے والے باجوہ صاحب تھے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان کی حکومت نہیں ختم کی گئی تھی. اس کے بعد انہوں نے اپنی جگہ پہ اپوائنٹ کیا تھا وزیر اعظم کو, شاہد خاقان عباسی کو, اور 30 مئی کو پراپر ٹائم پہ 2018 30 مئی تک انہوں نے اپنی پوری حکومت کا ٹینیور کمپلیٹ کیا ہے. لیکن خان صاحب بھی تو ایک وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ شخص تھے نا. پسندیدہ ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن ان کے لائے ہوئے نہیں تھے. حکومت لے کر آتی ہے, اگر یہ انٹرفیرنس نہ کریں جس طرح یہ اب کر رہے ہیں, اور پوری 17 سیٹوں کو جو ہے وہ 117 یا 150 نہ بنا دیں, تو حکومت تبھی بنتی ہے جب عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہوا. اب اگلی بات سن لیجئے, ان کا کمپیریزن اس لیے نہیں بنتا کہ یہ
اپنی کرپشن پہ ان سے ڈیلز کرتے ہیں. یہ NROs لیتے ہیں. ہم نے کون سا NRO مانگا ہے ان سے؟ ابھی دبئی لیکس ہوئی ہیں, کس کس کے نام آئے ہیں؟ آیا میرا نام؟ لائیں نا میرے پہ 1 روپے کی کرپشن نکال کے لے آئیں کہیں سے. میں منسٹری میں بیٹھی رہی ہوں 3.5 سال, منسٹری کے لوگوں نے میرے پیسے بھرنے, میں تو اپنا فیول کارڈ بھی, گاڑی بھی, سب کچھ پہلے ہی دے کر 3 تاریخ کو جب ہم نے پہلے اسمبلی توڑی تھی تو ہم تو بھنگڑے ڈالتے آئے تھے. پہلے دن تھا جو مجھے 3.5 سالوں میں کچھ تھوڑی دیر نیند آ گئی تھی. تو یہ ساری چیزوں کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے نا. ان کے تو پھر لوگ آ کے خود بیٹھ کے سسٹم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ 90 کروڑ دیا تھا تو 5 سیٹیں مل گئیں. جاوید لطیف صاحب نے آ کے بیان دیا ہے, میرے تو وہ پھوپھی کے بیٹے بھی نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں لگتے ہیں, انہی کے ہی لیکن ہیں. جاوید ہاشمی صاحب کا بھی ایک بیان ہے جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو میں نے منع کیا تھا کہ دیکھو اسٹیبلشمنٹ تمہیں استعمال کر رہی ہے, بٹ ہی واز ناٹ لسننگ ٹو می. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ استعمال کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ پہ جو کچھ کر رہی ہوتی ہے وہ سسٹم کو ٹیمپر کرنے والی بات ہے. خان صاحب نے سیٹس ون کی, اور میں یہ سمجھتی ہوں, پوری رسپانسبلٹی سے کہہ رہی ہوں, کہ جتنی اور ہو سکتی تھی اسٹیبلشمنٹ کی محبت کی وجہ سے وہ ہماری لوز ہو گئی. 20 یا 25 سیٹیں ہمیں اور ملتی تھیں, جس میں رانا ثناء اللہ والی سیٹس تھی, اس لیے سرگودا چنیوٹ والی لائن کی کافی ساری سیٹس تھیں, KP میں بھی ایون ایسی سیٹس تھیں جن کو بہت چھوٹے مارجن سے, ہاں خواجہ آصف صاحب کی سیٹ تھی, ایک فون کال پہ چینج ہو گئی تھی. تو اس طرح کی سیٹیں تھیں جو کہ 10-15 کم از کم, 25 نہ بھی کہیں تو 15 سیٹس ایسی تھیں جو ہم جیت کے بیٹھے ہوئے تھے, جو ٹیمپرنگ کی وجہ سے دوسری طرف دی گئی, اور ایک سٹول کے اوپر ہماری حکومت کھڑی کی گئی. اگر سسٹم کے وہ لاڈلے ہوتے تو ایک 2/3 میجورٹی ملتی, جیسی 2013 میں نواز شریف کو 6 بجے وکٹری سپیچ کروانے کے بعد دی گئی تھی, جس کے بعد پھر وہ سسٹم میں بڑے سکون سے رہے تھے. آپ یہ دیکھیے کہ خان صاحب کو تو 4 سیٹ مشکل سے سیٹیں ہمارے پاس ایکسٹرا تھیں, اور ایک سٹول کے اوپر ہماری حکومت کھڑی کی گئی تھی جس کو ہر وقت ایسے کیا جاتا تھا, وہ ہلا دیا گیا, اور وہ اس کو سٹول کو جب کھینچا ہے تو پورا ہی الٹا دیا. کیونکہ خان صاحب نے بھی کہا تھا نا کہ میری غلطی تھی کہ میں نے ایسی حکومت لی. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کی غلطی نہیں تھی. اگر وہ حکومت میں نہ آتے, بھلے ہی ہمیں ایک 4 ٹانگوں والی تو سٹول بڑی فرم ہوتی, میں کہتی ہوں 3 ٹانگوں والی سٹول جو لڑک جاتی ہے, اس طرح کی حکومت اور کنٹرولڈ ایک جو حکومت دی گئی تھی. حالانکہ ہم آرام سکون سے 15-20 سیٹیں ہماری اور تھیں جن کو یہی فون کالز کی وجہ سے اور ایک رات ڈیلے کر کے ریزلٹس روک کے اور اگلے دن ڈکلیئر کیا گیا, جو ابھی آپ کے سامنے 80 سیٹوں پہ ہوا ہے. اور اگر وہ سیٹیں ہمارے پاس ہوتی تو ہم بڑے طریقے سے ٹکا کے حکومت خان صاحب پھر کر رہے ہوتے, لیکن وہ سسٹم نے مینج رکھا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس 3 ٹانگوں والے سٹول پہ کھڑے ہونے کے باوجود بھی جو حکومت انہوں نے 3.5 سالوں میں کر کے دکھا دی ہے, وہ ایک بینچ مارک بن گیا ہے, ایک لینڈ مارک بن گیا ہے, ایک وہ بن گئی ہے, ایک وہ پوائنٹ بن گیا ہے جسے آپ کمپیریزنس کر سکتے ہیں 30 سال والوں کے اور 40 سال والوں کے. جو کچھ خان صاحب نے 3.5 سالوں میں, کیونکہ میں نے تو ان کو دیکھا جنونی, ان کو تو نیند نہیں آتی تھی. میرے غریب کھانا کیسے کھائیں گے, میرے غریبوں کے لیے بجلی کا بل سستے ہونے چاہیے, اور وہ تو لگے ہوئے تھے ایک چیز کے پیچھے, ملک میں پانی ہونا چاہیے, پانی کے لیے ڈیمز ہونے چاہیے, انرجی ہونی چاہیے, کسانوں کے لیے ہیلپ کرنی. 1100 کی جو بمپر کراپ ہوئی تھی 1100 ارب کی, اب آپ دیکھ لیں آج کسان کے کیا حالات ہیں. پھر آپ نے کسانوں کے لیے انہوں نے بجلی 50% آف کر دی. پھر اس کے بعد جو صحت کا ریولوشن لائے, صحت کارڈ جیسا اتنا زبردست احساس پروگرام سٹارٹ کرایا, ان کا تو فوکس ہی مزدور اور نچلے طبقے پہ تھا. اور وہ آج تک طبقہ دیکھ لیں کہ وہ یاد کرے, اور انہوں نے آتے ہی کیا کیا ہے, اس ساری چیز کو کہا کہ اریز کر دو میموری میں سے, سب ختم کر دو, کسی کو یاد نہ رہے. اب وہ نئی چیزیں لکھیں کہ گے عمران خان کیا لائے, کیا نئی چیزیں ہیں جی, وہی چیزوں کو پیکنگ کر کے وہ کبھی ایلیٹ کی وردی میں آنے والی وہ انیکٹمنٹس ہی نہیں ان کی بچپن کے جو رول پلیز تھے وہ ختم نہیں ہو کے دے رہے. اب کیا پی ٹی آئی ہائی جیک ہو گئی ہے؟ میں نہیں سمجھتی کہ کبھی پی ٹی آئی ہائی جیک ہوگی, بالکل بھی نہیں ہائی جیک. مروت صاحب تو بیرسٹر گوہر صاحب تو بیرسٹر سارے نئے گوہر نئے صاحب, لوگ. دیکھیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا, اور اگر وہ ڈیموکریٹک ہے, جمہوری ہے, تو حسن ہی یہی ہے کہ اس میں آپ دروازے بند نہیں کرتے. لوگ آتے ہیں, چڑھتے ہیں. ہماری سنیک اینڈ لیڈر والی گیم چل رہی ہوتی ہے پی ٹی آئی میں, اور بڑی سپیڈ سے چڑھتے کچھ سانپ ہیں وہاں پر, آ بھی جاتے ہیں, ہو سکتے ہیں. دیکھیں ایک اتنا بڑا ملک ہے, اتنی بڑی پارٹی ہے, پورے پاکستان کی واحد ایک ہی جماعت ہے, ہر صوبے میں سے لوگ ہمارے پاس. اچھی بات یہ ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی ہر ایک کو موقع ملتا ہے. اگر یہ جمہوری پارٹی نہ ہوتی اور اگر ہمارا لیڈر عمران خان نہ ہوتا تو کمل شوزہ آج پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ نہ ہوتی, جس نے ISF سے سٹارٹ کیا تھا.
18 سالوں میں میں اس لیول پہ کبھی بھی نہ آتی اور نہ کبھی عمران خان مجھ پہ ٹرسٹ کرتے. اس وقت تو پھر بشرا بی بی کو ہونا چاہیے تھا پارٹی کا مین ہیڈ, یا پھر علیمہ خان ہوتی اس پارٹی کی مین ہیڈ. علیمہ باجی یا علیمہ آپا یا علیمہ بی بی آپ کہہ لیں, باہر سے پڑھی ہوئی ہیں. خان صاحب کی چاروں بہنیں جو ہے ہائیلی کوالیفائڈ ہے, دنیا کا ان کو ایکسپوئر ہے. اگر ہم دوسری پارٹی کے پیٹرن پہ چل رہے ہوتے تو ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ بھی وہی ہوتی, ٹکٹیں سیٹیں ہر چیز ان کے سب کچھ ان کے پاس ہوتا. ہاں, چیئرمین بھی وہی بنتی, چیئر پرسن بنا دیتے. لیکن اب جو چونکہ آپ نے بشرا صاحبہ کا نام لیا, تو بشرا صاحبہ تو فرح گوگی, تو یہ وہ سارے, کبھی آپ لوگوں نے بیٹھ کے پوچھا خان صاحب سے شروع والے دنوں میں یا بعد میں آپس میں بھی ڈسکشن ہوئی کہ بھائی یہ کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں الزامات لگ رہے ہیں, کوئی نہ کوئی رائے ہوگی جس کا پہاڑ بن رہا ہوگا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر آپ لوگوں کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے, لیکن چونکہ پارٹی کا ڈسپلن یا ڈیکورم ایسا ہوتا ہے جس پہ آپ لوگ نہیں بول سکتے ہیں. دیکھیں اگر یہ سب کچھ صحیح ہوتا, ہم تو جو بولتے رہے میں وہ بتا دیتی ہوں, لیکن آپ بتائیں اگر یہ صحیح ہوتا تو آج 2 سال سے تو ہماری حکومت نہیں ہے. فرح گوگی والے جتنے الزامات تھے وہ آئے کیوں نہیں ہیں؟ پھر عدت کیس جیسا ایک منحوس گھٹیا غلیظ کیس اچھال کے اس شریف باپردہ عورت کو اندر بند کرنے کی کیا ضرورت تھی اور اذیت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یا القادر جیسا ایک فیک کیس لانے کی کیا ضرورت تھی؟ لاتے نا پھر فرح گوگی والے, پھر وہ جو اتنی باتیں ہوتی تھی جی انگوٹھی تو فلانی, تو شاہ خانہ میں سے کیا نکلا؟ پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو سمجھ ہے ایگزیکٹلی کہ کیس تو کچھ تھا ہی نہیں, اور کس بات پہ ایک غلط طریقے سے آپ نے اٹھا کے جو ہے وہ ان کو, خان صاحب کو بھی اریسٹ کرایا, اس پہ اب بیل ہو چکی ہوئی ہے, ختم ہو گیا وہ کیس. سائفر بھی از اے ڈیڈ باڈی. پھر آپ کو صرف ان کو اندر بند کر کے نئے کیس بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور بشرا بی بی کو آپ آؤٹ آف آل اتنے پروپیگنڈے, تماشے, آڈیو لیک, ویڈیو لیک, فلانی لیک, یہ آ گیا, وہ لے گئی, فلانے کو انہوں نے یہ بھیج دیا, تو فلانے یہ کر دیا, تو فلانے کے ساتھ ان ٹچ ہے, اربوں روپے کی کرپشن ہو گئی, بزدار صاحب نے یہ کروا دیا, فرح گوگی نے یہ کرا دیا. وہ کہاں ہے سارا کچھ؟ کیوں نہیں نکالا؟ آپ کی تو ساری ایجنسیز بھی اب آپ کے ہاتھ میں, IB بھی آپ کے ہاتھ میں ہے, حکومت بھی آپ کے پاس ہے. ایویڈنسز تو آپ پہلے ہی نکال کے لاتے تھے. 3.5 سال تو ہر دوسرے دن آپ کوئی نہ کوئی بکواس کر لیا کرتے تھے. اب وہ کہاں ہے سارا؟ کیسز پھر کیوں نہیں بنائے؟ پھر بنایا تو ایک غلیظ قسم کا عدت کیس بنا دیا جس کا کوئی لیول ہی نہیں ہے, جو پاکستان کی خواتین کی تذلیل ہے. یا اٹھا کے آپ القادر جس کو اٹھا کے مارا ہے پرے آپ کے اسلام آباد اس نے ہائی کورٹ نے, تو پھر کہاں ہے وہ سارا کچھ؟ ساری اب میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں وہ خاتون, میں تو ان سے 2 دفعہ ملی ہوں, صرف 2 دفعہ. کچھ آپ کی کولیگز ہیں, انہوں نے کہا کہ کنول شوزب تو ان کے لیے اسپیشل کام کرتی تھی, دم درود کرا کے اینکرز کے بال لے کے جاتی تھیں اور جا کے دم کراتی تھیں اور کپڑے لے کے جایا کرتی تھیں اور بڑا کچھ ہے. 2 دفعہ میں ان کو ملی ہوں. ایک دفعہ میں ان کو ملی تھی جس دن خان صاحب کو گولیاں لگی ہیں, اور میں شوکت خانم اگلے دن گئی ہوں, اور میری کھڑے وہاں پہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. ان کے پلاسٹر بندھا ہوا تھا, ٹانگیں بندھی پڑی تھیں, اور ساتھ ایک خاتون چادر میں بیٹھی ہوئی تھی نقاب کر کے. تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ بشرا بی بی ہیں. ان کے ساتھ ان کے جہاں پہ خان صاحب اندر کمرے میں تھے, وہ بیڈ پہ تھے, اپنے پیشنٹ بیڈ پہ, اور ساتھ ایک اٹینڈنٹ بیٹھی ہوئی تھی, وہ بشرا بی بی تھی. تو میں وہاں جا کے رونا شروع کی تو انہوں نے اٹھ کے مجھے پانی پلایا, کیونکہ میں ایک دن پہلے تک کنٹینر پہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. اور رات کو ہم واپس آئے ہیں, پنڈی میں واپس پہنچی, اور پیچھے صبح میں فون آ گیا کہ جی خان صاحب کو گولی لگ گئی ہے. یہ ملاقات ہوئی ہے. اور دوسری ہوئی ہے 14 مارچ کو, جب ان کے گھر میں باہر شدید شیلنگ ہوئی ہے. مجھے یہاں شیل لگا گردن پہ, اور شدید شیلنگ کی وجہ سے میرا پورا فیس جو ہے وہ سوجا ہوا تھا. میں وہاں کیا کری تھی؟ میں وہاں سے, کیونکہ 14 مئی کو ہمارے الیکشن ہونے تھے پنجاب کے, تو خان صاحب نے پنجاب کی خواتین کی ریزرو سیٹس کی لسٹوں کے لیے رات کو ایک میٹنگ رکھی تھی, وہ اٹینڈ کی ہے. اور اس دن صبح 14 مارچ واز دا لاسٹ ڈیٹ کہ ہم نے وہ لسٹ سبمٹ کرانی تھی الیکشن کمیشن میں, اور وہ میرے نام کا اتھارٹی لیٹر بنا ہوا تھا. میں نے وہ جا کے ان سے لسٹ لی ہے, اور میں روانہ ہوئی ہوں الیکشن کمیشن میں. جا کے میں نے جیسے ہی لسٹ جمع کرائی ہے, مجھے پیچھے اطلاع ملی کہ جی وہاں پہ دعویٰ بول دیا گیا ہے اور ہماری خواتین بھی اندر ہیں. میں واپس آئی ہوں, میں وہ دعویٰ برداشت کرنے کے لیے واپس آئی ہوں. اور میں اور علیمہ آپا اور کچھ 3-4 اور خواتین تھیں جو خان صاحب کے گیٹ کی طرف گئے ہیں, تو ادھر پتھراؤ ہو رہا تھا پولیس کی طرف سے, شدید شیلنگ ہو رہی تھی. اس ٹائم پہ مجھے یہاں گردن پہ شیل لگا ہے, اور اس کے بعد وہ شیلنگ, کیونکہ میں 2-3 دفعہ کووڈ برداشت کر چکی ہوئی ہوں, تو میرے لنگز اس قابل نہیں رہے تھے. اس سے میری سانس کا مجھے پرابلم سٹارٹ ہوئی ہے, میرا فیس ساری سویلنگ ہوئی ہے. وہ مجھے وہاں ہمارے کچھ ورکرز ہیں, ہم سب کو لے کے انہوں نے پیچھے گھر ہے قاسم کا جو خان صاحب کے کزن ہے, وہاں ہمیں وہ لے جا کے بٹھایا ہے. اور آپ یقین مانیں گے کہ اس گھر کے اندر بھی شیلنگ ہوتی رہی ہے. گھر کے اندر شیلز پھینکے گئے ہیں,
واٹر کینن سے پانی پھینکا گیا اور پھر ہمارے جتنے بچوں کے اوپر تب وہ زخمی ہوتے تھے یا کچھ ہے وہ ہم ان کو وہاں ٹریٹ کر رہے تھے. اس سے اگلے دن دوپہر کو میں وہاں باہر بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے اس وقت بھی فاروق آئے اور ایک دو لوگ اور علی خان ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ اندر آ جائیں, باہر آپ کی فیس پہ سویلنگ ہوئی ہوئی, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی, تو اندر اے سی چل رہا ہے, آپ اندر آ کے بیٹھ جائیں. ہم اندر بیٹھے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے بی بی جو ہے وہ کمرے سے باہر آئی ہیں اور انہوں نے وہاں پر کسی سے کوئی چیز مانگی ہے. تو میں وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی پانی لینے کے لیے یا کچھ ہے, میں نے ان کو سلام کیا, انہوں نے میری خیر خبر لی ہے, چھوٹی موٹی کوئی بات چیت ہوئی, اس کے بعد وہ اندر چلی گئی. ٹوٹل میری ان سے یہ 2 ملاقاتیں ہیں. وہ کبھی آئی نہیں کسی معاملے میں, نہ وہ کبھی پارٹی کے کسی چیز میں انہوں نے انٹرفیئر کیا ہے, نہ خان صاحب کو کہہ دیتی ہوں گی نا, وہ کروا لیتے خان صاحب ہوں نے گے. کبھی بھی نہیں کہا. آپ سوچیں کہ یہی بشرا بی بی ہے نا, عدالتوں میں اکیلی جا رہی تھی, میں ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ تھی, آپ نے مجھے کبھی دیکھا ہے کہ میں ان کے آس پاس بھاگی پھر رہی ہوں یا میں ان کے پروٹوکول کے لیے کھڑی ہوں؟ یہاں تو لوگ آپ نے دیکھا ہے ایم پی ایز پیچھے پیچھے ہوتی ہیں نوکرانیوں کی طرح, ایک نے بیگ پکڑا ہوتا ہے, ایک نے گلاس پکڑا ہوتا ہے, ایک نے کچھ پکڑا ہوتا ہے, 5-6 نوکرانیاں ساتھ چلتی ہیں. بشرا بی بی کے ساتھ کون چلتا ہے؟ پارٹی کی کون سی عورتیں تھیں جو ساتھ جاتی رہی ہیں؟ کبھی انہوں نے بلایا؟ کبھی خان صاحب نے کبھی کہا نہیں. یا علیمہ آپا کے ساتھ جب خواتین جو جاری ہوتی ہیں وہ خود جاری ہوتی ہیں, انہوں نے تو نہیں کبھی کہا کہ آؤ ہمیں آ کے پروٹوکول دو کیونکہ ہم عمران خان کی بہنیں ہیں. خان صاحب نے ان کا کبھی ذکر بھی نہیں کیا, نہ انہوں نے کبھی ہمیں کہا ہے کہ بھئی وہ میری بیوی کے لیے یہ کرنا ہے یا پارٹی یہ کرے گی یا کچھ بھی نہیں. تو جب ایک بھلی مانس خاتون سے ہماری ملاقات نہیں ہے, وہ کبھی کسی پولیٹیکل معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتی, وہ ہماری کسی میٹنگ میں نہیں آتی. اتنا عرصہ ہم نے بغیر خان صاحب کے پارٹی چلائی, بشرا بی بی تو باہر ہی تھیں, تو وہ آ کے بیٹھ سکتی تھی. زوم کی میٹنگز میں کیا مسئلہ ہے کہ وہ زوم کی میٹنگ نہیں لے سکتی؟ علیمہ آپا زوم کی میٹنگ نہیں لے سکتی؟ دنیا کے کسی کونے سے بھی بیٹھ کے لے سکتی تھیں, نہیں. اور خان صاحب نے اسٹرکٹلی, آپ کو پتہ, لائنز ڈرا کی ہوئی ہیں کہ میری فیملی کا میری جو پارٹی کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو پھر اسی وجہ سے ہمیں ایگزیکٹلی یقین تھا اور ہمیں اپنے لیڈر پہ یقین ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا لیڈر جو, میں سمپل ایک آپ کو کوئکلی بتاؤں, میں اپنی جب میں این جی او میں کام کرتی تھی یا ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرتی تھی, تو میری جب پہلی پے آئی تو میں خان صاحب سے ملنے گئی اور وہ مجھے کیش ملا ہوا تھا, میں نے بینک سے نکلوایا. اور وہ میں کیونکہ مطلب اس طرح پیسے نہیں لیتی تھی, لیکن انہوں نے کہا جی یہ انسینٹیو ہے آپ کے لیے. میں ویسے والنٹیئر ورک کرتی تھی, تو جو تھا نا میں گئی, میں نے کہا جی میں نے شوکت خانم کو ڈونیٹ کرنے ہیں. تو میں نے ان کو ایسے کیش پکڑایا تو ہاتھ انہوں نے پیچھے کے لیے, انہوں نے آواز دی اپنے ادھر پی اے کو, ادھر آئیں ادھر آئیں ادھر آئیں, یہ پیسے پکڑے. اس نے پیسے پکڑے. میں نے کہا خان صاحب میں آپ میرے ساتھ تصویر تو بنوا لیں. کہتے ہیں ہاں کھڑے ہو کے بنوا لو. پھر مجھے انہوں نے شکریہ ادا کیا, پھر اس کو کہا کہ اس کو سلپ بنا کے دیں. انہوں نے پھر مجھے سلپ بنا کے دی, پھر انہوں نے میرا ایڈریس لیا, انہوں نے کہا میڈم آپ کو شوکت خانم کی طرف سے جو ہے نا وہ سلپ بھی آ جائے گی. تو مجھے کوئی 5 یا 6 دن کے بعد شوکت خانم کی طرف سے سلپ آ گئی. یہ وہ آدمی ہے جو 1 روپیہ اپنے ہاتھ میں بھی لینا پسند نہیں کرتا, اور پھر میرے وہ شکریہ بھی ادا کرے. میں نے کہا خان صاحب شکریہ تو آپ کا, ہمارے لوگ جاتے, میرے والد گئے شوکت خانم میں, تو مجھے تو بڑی تکلیف ہوئی بھی, اور اس وقت مجھے بہت احساس بھی ہوا کہ شکر ہے کسی نے ہمارے بارے میں سوچا تو صحیح کہ ہمارے لیے بھی کوئی, ہمارے ماں باپ یا ہمارا کوئی رشتہ دار یا عزیز جو ہے جس کو یہ تکلیف ہو, اس کے لے جانے کی کوئی جگہ تو موجود ہے اس ملک میں, ورنہ ہم جیسے لوگ کیا کرتے, کہاں لے کے جاتے ہیں اپنے لوگوں کو. تو وہ والا شخص ہے, اس کی بیوی پہ الزام لگانے کا مقصد بیوی پہ الزام لگانا نہیں تھا, بیسکلی وہ خان صاحب کو ٹارگٹ کرتے تھے. فائنلی اب وے فارورڈ کیا ہے؟ خان صاحب کیا چاہتے ہیں, کیا کریں گے؟ کوئی ڈیل ہوگی تو کیسے ہوگی, حکومت ہوگی تو کیسے ہوگی, یا ہمیشہ جیل میں رہیں گے, یا آپ لوگ کیا کریں گے؟ وے فارورڈ کیا ہے؟ دیکھیں میں 2 دفعہ ملی ہوں خان صاحب سے, میں آپ کو سیدھا بتا رہی ہوں, حکومت ان کا مقصد ہی نہیں ہے. حکومت بہت چھوٹی چیز رہ گئی. کرنا کیا ہے انہوں نے؟ چاہتے عمران خان کی جو کرسی ہے نا, جو حکومتی کرسی ہے وہ عمران خان کی محتاج ہے. عمران خان اس سے بہت بڑا جائنٹ ہے, اور ڈیل ایک ہی بات پہ ہوگی, پاکستان. عمران خان کی کمزوری پاکستان ہے, اپنی ذات پہ تو وہ کبھی ڈیل نہیں کرنے لگے, نہ وہ کوئی کانٹریکٹ کریں گے, نہ وہ کوئی کمپرومائز کریں گے. اگر پاکستان کو آپ نے آگے بڑھانا ہے تو ایک ہی کنڈیشن ہے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, جو کہ نیلسن منڈیلا نے کیا تھا. اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے یہ بات بتا دی بھی ہے. نیلسن منڈیلا والے پیٹرن پہ اگر بات ہوگی تو ہوگی, اس سے آگے انڈر کور کچھ نہیں ہونے والا. انڈر کور یہ این آر او مانگتے رہیں گے, خان نہیں دے گا. تھینک یو, بہت شکریہ.